آج ہم محمد آصف حسین رانا صاحب کی ایک رپورٹ پر گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو دریائے راوی میں سیلاب آیا ہے نا، اس کے بارے میں ہے جی۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر وہاں ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف کاغذی الرٹ نہیں لگتا، رپورٹ سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ انتظامیہ واقعی سرگرم ہے۔ اچھا جی، خاص طور پر وہ ہیڈ سدنائی کا ذکر ہے رپورٹ میں۔ وہاں تو سیلاب انتہائی اونچے درجے پر پہنچ گیا تھا۔ اچھا ہاں، اب کچھ پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، شکر ہے، لیکن کچھ وقت پہلے تک تو صورتحال کافی تشویشناک تھی۔ یہ انتہائی اونچا درجہ، یہ کتنا تھا؟ کوئی اندازہ، کوئی اعداد و شمار ہیں رپورٹ میں؟ ہاں ہے بالکل، اور وہ اعداد و شمار سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین تھا۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کا بہاؤ 1,61,280 یعنی 161,280 کیوسیکس تک ریکارڈ کیا گیا۔ 1,61,280 کیوسیک۔ جی، کیوسیک کا مطلب ہے کیوبک فیٹ فی سیکنڈ۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر سیکنڈ میں اتنا زیادہ پانی گزر رہا تھا۔ یہ تو پانی کا ایک بہت ہی بڑا ریلا تھا۔ 1,61,000 سے زیادہ، اوہ یہ تو واقعی بہت ہی زیادہ ہے۔ اچھا، تو آج ہم اسی رپورٹ کی بنیاد پر ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا سیلاب آیا، اس نے کن علاقوں کو متاثر کیا، کتنے لوگ اس کی زد میں آئے، ان کو بچانے کے لیے کیا کیا گیا، جی، اور اب ان کی مدد کے لیے کیا انتظامات ہیں، اور آخر میں اس سارے معاملے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ زیادہ اثر جو ہے وہ تحصیل کمالیہ اور تحصیل پیر محل کے علاقوں پر پڑا ہے۔ اچھا، یہ وہی علاقے ہیں جو دریائے راوی کے بالکل کنارے پر ہیں، تو اکثر سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور ان تحصیلوں میں کتنے گاؤں متاثر ہوئے؟ اصل متاثرین تو وہی ہوتے ہیں نا؟ جی، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کل 79 گاؤں اس سیلاب سے متاثر ہوئے۔ یہ کافی بڑی تعداد ہے۔ 79 گاؤں کافی بڑا علاقہ بنتا ہے۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیلاب کتنا پھیلا ہوا تھا۔ اور ان میں رہنے والے لوگ، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ ہے؟ جی ہاں، رپورٹ میں کل متاثرہ افراد کی تعداد 1,15,765 115,765 بتائی گئی ہے۔ 1,15,000 سے زیادہ؟ جی، یہ بہت بڑی آبادی ہے۔ ذرا سوچیں، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو اچانک یا تو گھر چھوڑنا پڑا یا وہ سیلاب میں پھنس گئے۔ اس سے ریسکیو اور ریلیف کے کام کے پیمانے کا اندازہ ہوتا ہے۔ یقیناً 1,15,000 یہ تو صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ تو ہزاروں خاندان ہیں، ان کی زندگیاں ہیں۔ تو ان لوگوں کو محفوظ جگہوں پر پہنچانے کے لیے کیا اقدامات ہوئے؟ رپورٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ رپورٹ بتاتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہاں، محمد نعیم سندھو، ان کی نگرانی میں ایک بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ اچھا، اور اعداد و شمار جو ہیں وہ کافی متاثر کن ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 1,12,317 112,317 افراد کو سیلابی علاقوں سے نکال لیا گیا ہے، محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ 1,12,000 سے زیادہ لوگ، یہ تو تقریباً سارے ہی متاثرہ لوگ بنتے ہیں۔ جی تقریباً۔ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بروقت نکالنا تو یہ تو بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ بالکل، بہت بڑا چیلنج، اور اس کامیابی کے پیچھے رپورٹ کے مطابق مختلف اداروں نے مل کر کام کیا ہے۔ ظاہر ہے ریسکیو 11/22 تو ہے ہی، جی، ان کے ساتھ پولیس بھی تھی، پھر پیراملٹری فورس کا بھی ذکر ہے، شاید رینجرز یا فوج کے دستے ہوں گے، اور سول ڈیفنس کے رضاکار۔ اچھا، کئی اداروں مل کر کام کر رہے تھے؟ جی، جب اتنے سارے ادارے مل کر کام کرتے ہیں تبھی اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بچانا ممکن ہوتا ہے، وسائل بھی مل جاتے ہیں، لوگ بھی۔ صحیح، یہ تو ہوئی انسانوں کی بات، لیکن اس رپورٹ میں ایک اور چیز مجھے بڑی نمایاں لگی جس کا ذکر اکثر سیلاب کی خبروں میں اتنا نہیں ہوتا، وہ ہے مویشیوں کا بچاؤ۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا، کیونکہ دیہاتی علاقوں میں تو لوگوں کا سارا دار و مدار ہی ان جانوروں پر ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ اس رپورٹ کی ایک خاص بات ہے کہ اس میں مویشیوں کے ریسکیو پر خاصی تفصیل دی گئی ہے، اور تعداد سن کر آپ حیران ہوں گے، انتظامیہ نے 78,399 یعنی تقریباً 78,400 مویشیوں کو بھی ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ 78,400 کے قریب جانور؟ جی، یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ آپ ذرا وضاحت کریں گے کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا؟ انسانوں کو تو نکالنا ہی مشکل ہے، ساتھ میں اتنے سارے جانور، کیا چیلنجز ہوتے ہوں گے اس میں؟ دیکھیں، یہ ایک
بہت بہت بڑا لاجسٹیکل چیلنج ہے. پہلے تو یہ کہ سیلاب کی افراتفری میں جانور ڈر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں. انہیں اکٹھا کرنا، قابو کرنا، یہ خود ایک مسئلہ ہے. پھر انہیں کشتیوں میں یا کسی اور ٹرانسپورٹ میں لادنا، خاص طور پر اگر وہ خوفزدہ ہوں. پھر انہیں کسی محفوظ جگہ لے جانا جہاں ان کے رہنے اور چارے کا بھی انتظام ہو. اور یہ سب کچھ انسانوں کے ریسکیو کے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اضافی کشتیاں چاہیے، ٹرانسپورٹ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جو جانوروں کو ہینڈل کرنا جانتے ہوں. تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کو بچایا گیا ہے، یہ واقعی انتظامیہ کی غیر معمولی کوشش اور اچھی منصوبہ بندی کو ظاہر کرتا ہے. واقعی یہ پہلو تو اس رپورٹ کو بہت خاص بنا رہا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ نے صرف جانوں کا نہیں، لوگوں کے ذریعے معاش کا بھی سوچا. اچھا، تو ریسکیو ہو گیا، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے ریلیف کا. جو لوگ بے گھر ہوئے ان کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ جی، رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں. ٹھیک. اور اس وقت تقریباً 2200 افراد یعنی 2200 لوگ ان کیمپوں میں رہ رہے ہیں. یہ شاید وہ لوگ ہوں گے جن کے گھر بالکل تباہ ہو گئے یا جن کے پاس ابھی واپس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور ان کیمپوں میں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ ظاہر ہے کھانا پینا تو ہو گئی نہ دیا جا رہا ہے، پینے کا صاف پانی ہے، اور جو دیگر ضروری اشیاء ہوتی ہے وہ بھی فراہم کی جا رہی ہیں. اور صحت کا کیا انتظام ہے؟ طبی سہولیات؟ سیلاب کے بعد تو بیماریاں پھیلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے. بالکل، اس لیے محکمہ صحت کی طرف سے کلینک آن ویلز یعنی موبائل کلینکس اور فیلڈ ہسپتال بھی ان کیمپوں میں کام کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو فوراً طبی مدد مل سکے اور خدا نخواستہ کوئی وبا پھیلے تو اس سے بروقت نمٹا جا سکے. صحیح. یہ تو ہو گئی انسانوں کی صحت کی بات. جو ہزاروں جانور بچائے گئے ان کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ بات بھی قابل ذکر ہے. رپورٹ بتاتی ہے کہ نہ صرف ان ریسکیو کیے گئے مویشیوں کو محفوظ جگہوں پر رکھا گیا ہے بلکہ ان کے لیے چارے کا بھی باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے. اچھا، چارے کا انتظام بھی ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر جانور بھوکے رہیں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے، بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اس سے متاثرین کا معاشی نقصان اور بڑھے گا. اور چارے کے علاوہ ان کی صحت کے لیے کچھ ویکسین وغیرہ؟ جی، محکمہ زراعت اور لائف سٹاک کی ٹیمیں بھی وہاں متحرک ہیں. رپورٹ کے مطابق یہ ٹیمیں جانوروں کی ویکسینیشن کر رہی ہیں تاکہ ان میں کوئی بیماری نہ پھیلے. تو یہ ایک طرح سے بہت جامع حکمت عملی لگتی ہے، جانوروں کو بچانا، پھر ان کی خوراک اور صحت کا بھی خیال رکھنا. یہ انتظامیہ کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسئلے کے فوری اور طویل مدتی دونوں پہلوؤں پر توجہ دے رہے ہیں. یہ سب اقدامات تو بہت مثبت لگ رہے ہیں، لیکن ان سب کو زمین پر لانے کے لیے انتظامی سطح پر کس قسم کی نگرانی اور عزم نظر آ رہا ہے؟ مطلب کون دیکھ رہا ہے یہ سب؟ رپورٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کا ایک بیان شامل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ صرف بیان بازی نہیں لگتی. رپورٹ اس بات پر زور دیتی ہے کہ انتظامیہ عملی طور پر بھی بہت متحرک ہے. عملی طور پر متحرک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ خود فیلڈ میں موجود ہیں. رپورٹ میں خاص طور پر ذکر ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب خود اور ڈی پی او یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار صاحب، یہ دونوں خود متاثرہ علاقوں اور ریلیف کیمپوں کے دورے کر رہے ہیں، صورتحال کو براہ راست مانیٹر کر رہے ہیں. اعلیٰ افسران کا خود موقع پر موجود ہونا یہ کیوں اہم ہوتا ہے ایسی صورتحال میں؟ اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بڑا افسر خود سامنے ہوتا ہے تو جو نیچے ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. صحیح. دوسرا، فیصلے جلدی ہوتے ہیں، موقع پر ہی صورتحال دیکھ کر فیصلہ ہو جاتا ہے، فائلوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. اچھا. تیسرا، جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ انتظامیہ سنجیدہ ہے، ان کے مسائل کو سمجھ رہی ہے. اس سے اعتماد بحال ہوتا ہے جو بہت ضروری ہے. اور کیا صرف ڈی سی اور ڈی پی او ہی متحرک ہیں یا دیگر افسران بھی شامل ہیں؟ نہیں، رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنرز اور جو دوسرے متعلقہ محکمے ہیں جیسے صحت، لائف سٹاک وغیرہ، ان کے سربراہان بھی پوری طرح متحرک ہیں. وہ بھی ریلیف کیمپوں میں انتظامات کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہول آف گورنمنٹ اپروچ نظر آتی ہے، مطلب پوری ضلعی مشینری اس بحران سے نمٹنے کے لیے لگی ہوئی ہے. تو اگر ہم اس پوری صورتحال کا خلاصہ کریں جو محمد آصف حسین رانا صاحب کی رپورٹ میں پیش کی گئی ہے، تو کیا اہم نکات سامنے آتے ہیں؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت اہم ہیں. پہلا تو یہ کہ
کہ یہ ایک بہت بڑے پیمانے کا سیلاب تھا جس نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا۔ جی۔ دوسرا، انتظامیہ نے ایک بہت وسیع اور مربوط ریسکیو آپریشن کیا جس میں تقریباً تمام متاثرہ آبادی اور خاص طور پر غیر معمولی طور پر بڑی تعداد میں مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ مویشیوں والا نقطہ واقعی اہم ہے۔ تیسرا، ریلیف کیمپوں میں بنیادی ضروریات تو دی ہی گئیں، ساتھ میں طبی سہولیات اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی جامع انتظام کیا گیا۔ جی۔ چوتھا، انتظامیہ خاص طور پر اعلیٰ افسران وہ خود فیلڈ میں متحرک رہے اور صورتحال کی نگرانی کی۔ صحیح۔ اور پانچواں یہ کہ یہ ساری کارروائی وزیر اعلیٰ پنجاب کی براہ راست ہدایات کے تحت ہوئی۔ یہ سب نکات مل کر تو انتظامیہ کی طرف سے ایک کافی مؤثر رد عمل کی تصویر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر اتنے بڑے چیلنج کے سامنے۔ اور جیسا آپ نے کہا، انسانوں کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی تعداد میں مویشیوں کو بچانا اور پھر ان کی دیکھ بھال کا انتظام کرنا، یہ واقعی قابل ذکر ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اہم سوال یا کہہ لیں کہ غور طلب نقطہ ابھرتا ہے جو اس رپورٹ کے اعداد و شمار ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ انسان اور تقریباً 80,000 مویشی، ان کو بے وقت ایک ہی آفت کے دوران نہ صرف ریسکیو کیا گیا بلکہ ان کی فوری ضروریات کا خیال بھی رکھا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور پیچیدہ آپریشن تھا۔ یقیناً۔ اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں اور جانوروں کی مربوط منتقلی اور دیکھ بھال کا مستقبل میں آفات سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کے لیے کیا مطلب ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ کیا یہ تجربہ مستقبل کے لیے کوئی ماڈل بن سکتا ہے، یا اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایسی آفات سے نمٹنے کے لیے کس سطح کے وسائل اور تیاری کی ضرورت ہے؟ جی، دونوں پہلو اہم ہیں۔ یہ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسے مربوط آپریشن ممکن تو ہیں، لیکن یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ہمیشہ اس پیمانے کے آپریشن کے لیے کافی وسائل، تربیت یافتہ عملہ اور اداروں کے درمیان ایسی ہم آہنگی موجود ہوتی ہے؟ خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں دیہی معیشت کا اتنا زیادہ انحصار جانوروں پر ہے، کیا آفات کی منصوبہ بندی میں جانوروں کو ہمیشہ اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی اس کیس میں نظر آتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، یہ رپورٹ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ مستقبل میں اس طرح کی آفات جو شاید موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ تواتر سے آئیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہماری مجموعی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، خاص طور پر وسائل کی تقسیم اور ترجیحات کے تعین کے حوالے سے۔ کیا یہ جو کامیابی ہمیں ٹوبا ٹیک سنگھ میں نظر آئی، یہ ایک نیا معیار قائم کرتی ہے، یا یہ غیر معمولی ایک ایکسیپشنل صورتحال تھی؟ اس پر غور